حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوہ کا بھی حوالہ دیا، علامہ بیہقی کے مجموعے کا بھی حوالہ دیا، نہ جانے کتنے ائمہ علم و فن کا حوالہ دیتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر اس کی سند میں بھی ضعف ہو تب بھی یہ ہمارے اس کی علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوہ کا بھی حوالہ دیا، علامہ بیہقی کے مجموعے کا بھی حوالہ دیا، نہ جانے کتنے ائمہ علم و فن کا حوالہ دیتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر اس کی سند میں بھی ضعف ہو تب بھی یہ ہمارے اس کی conferences. Even I went to the Libya, I went to the Holland, and recently I went to the Austria for address the United Nations. They stopped me. And they asked me, what's your name? I said, this is my name. And believe me, they asked me, do you know the Salafi, Wahhabis, organizations? Do you know anything about them? Are they extremists? Are you have any connection with them? I said to them, no. I'm no Wahhabi, ma'azallah, no Salafi. And I haven't got any contact with these organizations. They asked me, why you are then? What you are then? What you're doing? Which kind of school of thought you have? I asked him, I told him, listen to me. I do have and believe into Maslake Ala Hazrat. I am Sunni, Barelvi, Hanafi, Razvi. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Ghosiyat, Maslake Ala Hazrat. Ishq Muhabbat, Pyar Muhabbat. حضور صاحب سجادہ علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، مولانا فروغ القادری صاحب قبلہ، خاندان اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جس ایئرپورٹ پہ پہنچا مجھے روکا گیا، مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے، آپ کس جماعت کے معتمد ہیں، اس کانفرنس میں آپ کیوں آئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ یقین جانو جتنے آفیسر مجھے ایئرپورٹ پہ ملے میں نے ان سے کہا میرا کوئی تعلق نہ سلفی جماعت سے ہے نہ وہابی جماعت سے ہے، میرا تعلق صوفیاء کرام کے اس حلقہ فکر سے ہے جسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ میں نے کہا میں سنی ہوں، حنفی ہوں، بریلوی ہوں، رضوی ہوں، تو پھر اس نے کہا کہ جی ہاں ہماری فائل میں یہ بات نوٹ ہے کہ جو بریلوی ہیں، جو سنی اور حنفی ہیں وہ پیسفل ہیں۔ بے شک، واہ 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 واہ۔ پورے یورپ اور امریکہ میں یہ کریڈٹ جاتی ہے حضور حضرت شاہ علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ کو، ایک کریڈٹ جاتی ہے استاد گرامی سیدی علامہ مفکر اسلام علامہ قمر اعظمی کو، یہ کریڈٹ جاتی ہے ورلڈ سائنس مشن کو کہ دنیا امریکہ اور یورپ کے جتنے بھی نمائندہ گورنمنٹ کی تنظیمیں ہیں ان کو تعلق چاہے ایئرپورٹ سے ہو، ایجنسی سے ہو، ہم نے یہ بات واضح کر دیا ہے کہ ہم لوگ جس مسلک کو اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے والے ہیں وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ مسلک ہے، اور اس مسلک محبت سر سے پاؤں تک عشق رسالت سے آباد ہے، اور جہاں محبت رسولی ہوگی
وہاں امن ہوگا، وہاں پیار ہوگا، بے وہاں شک۔ سچائی ہوگی، وہاں عقیدت ہوگی، وہاں الفت ہوگی، سبحان اللہ، وہاں عزت سبحان انکساری ہوگی۔ ہمارا مسلک محبت یہ کہتا ہے کہ ایک فرد انسانی کو ماننا پوری قوم کو ماننے کے مساوی بے ہے۔ شک۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق متعین فرمائے اس کے ماننے والے لوگ انسان کے قاتل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے ہر دور میں، ہر زمانے میں محبت کا پیغام دنیا کو دیا ہے۔ بے شک بے شک، بہت خوب۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسی شخصیتیں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں اور بے شک۔ کہیں کہیں پیدا ہوتی ہیں۔ بے شک حیات برسوں تک حریم عشق الہی میں جب 10 بدوا رہتی ہے تب جا کر بزم عشق محمدی میں اعلیٰ حضرت جیسا کوئی دائنہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جیسا کوئی دائنانہ راز پیدا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، تمہیں تمہارے امام میں تنہا نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے اپنے عشق کی مکمل توانائیوں سے تاریخ راتوں کے مسافروں کے راستے کے ہر پتھر کو چراغ راہ بنا دیا ہے۔ تم جہاں جاؤ گے عشق کی پہریداری میسر آئے گی، اور جہاں عشق ہوگا وہاں جذبہ لافانی ہوگا، جہاں عشق ہوگا وہاں قوت لازوال ہوگی، جہاں عشق ہوگا وہاں سرکار کی غلامی ہوگی، جہاں عشق ہوگا وہاں بے پناہ قوتیں میسر آئیں گی۔ اس جو ہے عشق رسول کی توانائیوں کا عالم یہ ہے کہ صحرا سے گزرنے والا اگر صحرا سے گزر رہا ہو تو صحرا کی وسعتیں اسے راستہ دیتی ہے، آسمان کی بلندیاں اتر کر اس کے قدموں کا بوسہ دیتی ہیں۔ آپ جہاں بھی گئے سفیر عشق مصطفیٰ بن کے گئے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے اتنا کہنا شاید کافی نہ ہو کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ ابھی تو عشق کی ابتدا ہے، ابھی بہت سارا کام کرنا ہے۔ ابھی عالم یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایران میں اضطراب ہے، عراق میں اضطراب ہے، کوسوو میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، انڈونیشیا میں بے چینی ہے، پورا عالم اسلام، عرب میں، مصر میں بے چینی ہے، سیریا میں بے چینی ہے، اور اس کے علاوہ لیبیا میں بے چینی ہے۔ اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ عرب اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے وہاں گزشتہ 300 سال سے کوئی ایسا ریفارمر پیدا نہیں ہو سکا جس کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ وہ سائنسداں بھی تھا، وہ متکلم بھی تھا، وہ علم کلام کا ماہر بھی تھا، وہ سائنسداں بھی تھا، وہ علم جیومیٹری کا ماہر تھا، وہ فلسفی بھی تھا، وہ مناطقہ کا امام بھی تھا۔ انہوں نے علم فلسفہ میں کام کیا، میڈیکل سائنس میں کام کیا، سیاسی حوالے سے، مذہبی و فکری حوالے سے پوری دنیا کو ایک منظر، ایک قوت لافانی عطا فرمائی ہے، ایک ویژن عطا فرمایا ہے، حریت فکر عطا فرمائی ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت جیسی کوئی شخصیت آج عالم عرب میں ہوتی تو وہاں فتنہ نہ ہوتا۔ ہندوستان کے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ اعلیٰ حضرت نے ہر موڑ پہ تمہاری حفاظت فرمائی ہے، تم تنہا نہیں ہو۔ جہاں بھی ہے اعلیٰ حضرت کی علمی تفوق نے اور ان کا معیار علم، ان کی فکری حریت نے تمہیں سہارا دیا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، میں یونائٹڈ نیشن گیا اور ہم نے ان سے کہا یونائٹڈ نیشن کے باہر، میں اس کی تائید تو نہیں کرتا مگر میں نقل کر رہا ہوں، یونائٹڈ نیشن کے باہر 4 بڑے مجسمے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا اقوام متحدہ میں کہ ابو ریحان البیرونی، زکریا الرازی، بو علی سینا اور عمر خیام، یہ 4 بڑے سائنٹسٹ جو اسلامک سائنٹسٹ تھے، ان کے یہ باہر مجسمے لگے تھے۔ نیچے لکھا ہوا تھا انگریزی میں کہ اگر یہ نہ ہوتے 4 مسلم سائنٹسٹ تو آج یورپ اندھیرا ہوتا، یہاں علم کی روشنی نہ ہوتی۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی نے انفرادی طور پر میڈیکل میں کام کیا ہے، میڈیکل سائنس پہ ریسرچ کیا ہے، کسی نے میوزک پہ ریسرچ کیا ہے، موسیقی پہ ریسرچ کیا ہے، کسی نے طب پہ ریسرچ کیا ہے، کسی نے میڈیکل سائنس پہ ریسرچ کیا ہے، کسی نے الجبرا پہ ریسرچ کیا ہے، اور کسی نے علم حساب، علم نجوم پہ ریسرچ کیا ہے۔ یہ 4 بڑے سائنٹسٹ ہیں۔ انفرادی طور پر ان کے کارنامے یقیناً قابل قدر ہوں گے کہ یورپ کو روشنی بخشی ہے، مگر کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے یونائٹڈ نیشن کے ایک آفیسر سے پوچھا کہ تم نے 4 مجسمے باہر رکھے اس لیے کہ انہوں نے میڈیکل سائنس میں کام کیا ہے، علم ریاضی میں کام کیا ہے، فلسفہ میں کام کیا ہے، کہ کیا خیال ہے تمہارا؟ ہندوستان کے اس مفکر اعلیٰ حضرت کے حوالے سے تنہا ایک شخصیت تھی اور تمام علم ان میں موجود ہے، ان میں فلسفہ بھی ہے، ان میں ریاضی بھی ہے، ان میں جیومیٹری بھی ہے، ان میں علم حساب بھی ہے، ان میں علم نجوم بھی ہے، ان میں علم فلسفہ بھی ہے، ان میں علم کلام بھی ہے۔ تنہا وہ کام جو عمر خیام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید سہیل میاں صاحب قبلہ واحدی، حضرت علامہ سید سہیل میاں صاحب قبلہ واحدی، فیضان واحدی، فیضان محرہ مقدسہ، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔
اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحاب اجمعین. بیٹھ جائیں پلیز، آپ بیٹھ جائیں. جسٹ فیو منٹس، تھوڑی دیر اور. درود شریف پڑھی. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحاب اجمعین. میں ذکر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن میں، اقوام متحدہ میں 4 عظیم اسلامک اسکالر مسلم سائنسدانوں کو انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ ایک علم حساب میں، ایک علم نجوم میں، ایک فلکیات میں، ایک میڈیکل سائنس میں بڑا کام کیا ہے ان لوگوں نے. میں نے وہاں کے ایک آفیسر سے پوچھا بتاؤ یہ 4 عظیم اسکالرس ہیں جن کو تم نے خراج عقیدت پیش کی ہے اس یقین کے ساتھ کہ انہوں نے بڑا نمایاں کام کیا ہے، مگر آپ نے سنا ہے ہندوستان کے عظیم اسکالر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کے حوالے سے کہ جو کام ابو علی سینا نے، جو کام ابو ریحان البیرونی نے، جو کام عمر خیام نے، جو کام زکریا رازی نے، جو کام ابن حیشم نے، جو کام جابر بن حیان نے، جو کام احمد العبید نے جو کام انجام دیا ہے، یہ جتنے بھی سائنٹسٹ مسلم ہیں انہوں نے جو کام نیوٹن نے، جو کام واسکو ڈی گاما نے، جو کام کیپلر نے انجام دیا ہے، انفرادی طور پر تنہا امام محمد رضا ہے جنہوں یہ سارا کام انجام دیا ہے. لہذا یونائٹڈ نیشن کو یہ حق ہونا چاہیے کہ اگر کیپلر، واسکو ڈی گاما اور نیوٹن اگر نوبل پرائز کے مستحق ہیں تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا وہ یقینی طور پر وہ نوبل پرائز کے مستحق ہوں گے. ہم نے نوٹ کروایا وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں ہم نے بات نوٹ کروائی ہے. اگر نیوٹن، کیپلر، واسکو ڈی گاما اگر یہ نوبل پرائز کے مستحق ہیں تو کیا خیال ہے تمہارا اعلیٰ حضرت کے بارے میں؟ یہ تنہا ان علوم کے جامع ہے. اے کاش کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کے پیغام کو ہندوستان سے باہر بھی اسی یقین کے ساتھ پہنچایا ہوتا. یقین جانیے اعلیٰ حضرت عالمی ہے، اعلیٰ حضرت آفاقی ہیں، ان کا علم آفاقی ہے، ان کی فکر آفاقی ہے، ان کا علم انٹرنیشنل ہے، ان کا فلسفہ حیات عالمی ہے. اعلیٰ حضرت کے پیغام کو ہمیں دنیا سے باہر لے جانا ہوگا. میں اس کر رہا تھا اور بتا رہا تھا وہابیت اور سلفیت نے پورے عالم اسلام میں اس طرح پھیلا رکھا ہے. ایسے عالم میں صرف اعلیٰ حضرت ہی کے ماننے والے ہیں کہ جہاں بھی یہ موجود ہیں، جاوا اور سماترا، انڈونیشیا سے لے کر امریکہ تک، کہ ہم نے باضابطہ طور پہ سعودی ایمبیسی کو لکھا اور یہ کہا ہے، لندن میں بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر داعش یعنی کہ آئیسس کا اگر سعودی عرب سے نظریہ فکری سیاسی اختلاف تو ہو سکتا ہے تمہارا ان کے ساتھ، لیکن نظریاتی اعتبار سے سعودی عرب کا داعش سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں I would like to say to the media, ISIS is a terrorist organization. Islamic State is not Islamic as the North State. They are totally terrorist organization. Also, I would like to extend my deep sorrow and sympathy from myself and the behalf of the Islamic scholars. I would like to condemn to the terrorist attack in Peshawar on school, and I would like to extend my all condolence to the families. میں بتانا چاہوں گا، کہنا چاہوں گا کہ داعش کے ذریعے سے جو فتنے پھیل رہے ہیں اس کی سرگوبی کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. دہلی کے سفارت خانے کو ہمیں لکھنا ہوگا، اقوام متحدہ کو ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہماری خانقاہیں یہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے. لہذا کوشش یہ کی جائے کہ جس طرح اقوام متحدہ نے اور یونائٹڈ نیشن کے اس مرکزی لائبریری نے جہاں جابر بن حیان، ابو علی بن سینا، ابو ریحان البیرونی کی کتابوں کو محفوظ کیا ہے، ہمیں اعلیٰ حضرت کی عربی کتابیں یا اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہمیں وہاں پہنچانا چاہیے. کوشش کی جانی چاہیے کہ اقوام متحدہ میں آپ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا ایک سیٹ بھیجیں. ابھی مولانا مصنف عبدالرزاق کا تذکرہ کیا ہے، یہ کتاب وہاں پہنچنی چاہیے. زبان جو بھی ہو، چاہے اردو زبان ہو، چاہے پرشین زبان ہو، چاہے اردو یا انگریزی زبان ہو، کسی بھی زبان میں کہیں بھی کوئی تحریک عشق رسول کے حوالے سے آپ کو میسر آئے وہاں بھیجیے تاکہ اقوام متحدہ کو معلوم ہو جائے کہ داعش یا طالبان یہ ٹیررسٹ جماعتیں ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو سرکار کے غلام ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ہمیں محبت رسول کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، لہذا ہم جہاں جائیں گے اسی محبت رسول کے حوالے سے جائیں گے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جائیں گے.
ہماری ذمہ داری ہے کہ عالمی میڈیا کو، عالمی طاقتدانوں کو اور اس طرح عالمی لیڈرز کو ہم باضابطہ طور پہ خط لکھیں اور ہم بتائیں کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، یاد رکھو آپ نے یہاں کے اخبارات میں پڑھا ہوگا انہدام گنبد خضرا کا جو ناپاک منصوبہ سعودی گورنمنٹ نے لے رکھا ہے، آپ یہ نہ سمجھنا، آپ یہ محسوس نہ کریں کہ اخبار میں سعودی گورنمنٹ کی تردید کے نتیجے میں ان کا یہ منصوبہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ صرف ناپنا چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھا جائے کہ اگر یہ بات، یہ پرپوزل سامنے آتا ہے انہدام گنبد خضرا کے حوالے سے، یہ پرپوزل، یہ پروگرام ان کا بہت پرانا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا شاہ خالد کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا، شاہ فہد کے دور میں بھی انہوں نے کوششیں کی تھی، مگر کسی حوالے سے وہ خاموش ہو گیا۔ عراق کے بعد دنیا نے ایک بار محسوس کر لیا ہے کہ یہ دوبارہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جس وقت کیا بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی دہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں جہاں بھی جاؤ گے مگر مکین گنبد خضرا کے قدموں میں آ رہا ہوگا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رسا، سارا تو سامان گیا۔ جس کی فکر محمد رسول اللہ کے قدموں میں ہو، جس کی زندگی کا شور مصطفیٰ کے قدموں میں ہو، جن کی غلامی ہم ان کے زلف گرہگیر کے اسیر ہیں، مسلمان جہاں بھی گیا ہے اسی طریقے حیات کے ساتھ گیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سعودی گورنمنٹ کے پرپوزل میں یہ بات موجود ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم نے جو مطالبہ کیا سعودی گورنمنٹ سے یہ کہا کہ اگر امام حرم نے اگر کوئی غلط پرپوزل دیا ہے تو اسے سزا ہونی چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ سدیس نے اگر امریکہ کے خلاف ایک بیان دیا تھا تو حذیفی کو انہوں نے معطل کر دیا اس کی امامت۔ اگر حرم کا کوئی امام اگر یہ گستاخی کر رہا ہے گنبد خضرا کے انہدام کے حوالے سے اسے سزا دینی چاہیے، اور اگر سزا نہیں دی گئی ہے تو اس کا معنی صرف یہ ہے کہ ان کے پرپوزل میں شامل ہو۔ مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ گنبد خضرا کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے، گنبد خضرا کے ساتھ ہماری آنکھوں میں جمال رسول ہے، گنبد خضرا کے ساتھ ہماری ایمانی توانائی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید نجیب میاں صاحب قبلہ، حضور سید نجیب میاں صاحب قبلہ، فیضان محررہ مقدسہ، فیضان محررہ مقدسہ، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، حضور سید نجیب میاں صاحب قبلہ، حضور سید نجیب میاں صاحب قبلہ، عرس رضوی، عرس رضوی، حضور صاحب سجادہ، خاندان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید نجیب میاں صاحب قبلہ، فیضان محررہ مقدسہ، فیضان بلگرام شریف، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، عرس رضوی، عرس رضوی۔ حضرت تشریف لے آئے، آپ حضرات فوراً بیٹھ جائیں۔ آخری بات